دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں اور آپ سب دوستوں کو محبتوں بھرا سلام۔ ایک کفن چور کا سچا واقعہ۔ ایک کفن چور عبد الملک بن مروان کو اپنی داستان سناتے ہوئے کہتا ہے کہ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کے حالات یہ ہیں کہ میں نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹا۔ ہاتف غیبی نے مجھے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس ہاتف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ بالکل سور ہو گیا تھا اور توق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ ہاتف غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا، تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ ہاتف نے کہا، یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو ہاتف غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا، یہ لوگوں کے مال کو دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ ہاتف غیبی نے آواز دی اور کہا، تو مردے سے اس کے عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں قوت نہیں۔ ہاتف نے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو ہاتف غیبی نے پکار کر کہا، تو اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر ہاتف نے خود بتایا کہ یہ ایک جواری تھا، شطرنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام کرتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔ ناظرین، جہاں رہیے ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی اور ایک نئی داستان کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حافظ ہونے کے بعد۔